شاہ دین نے سلطان کا بیگ پکڑ لیا۔ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، 4 قدم کا فاصلہ رکھیں۔ شاہ دین بیگ ہاتھ میں پکڑے آگے آگے تھا۔ عبداللہ شاہ اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ دونوں کے درمیان 4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اسٹیشن سے باہر ایک طرف پرانی کھٹارا ٹیکسی کھڑی تھی۔ شاہ دین ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ شاہ اور سلطان خاموشی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے آئے اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ شاہ نے پوچھا، یہ ٹیکسی کس کی ہے؟ اپنی ہے، شاہ دین نے آہستہ سے کہا اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ ٹیکسی باہر سے کھٹارا تھی مگر انجن بڑا درست تھا۔ سلف دباتے ہی انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اس وقت دوپہر کے 4:30 بجے کا وقت تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور دلی کے مقابلے میں یہاں سلطان کو گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان علاقوں اور ان کے موسموں سے بخوبی واقف تھا۔ نسرین کی تلاش میں وہ اس طرف کئی چکر لگا چکا تھا۔ ٹیکسی شہر سے باہر نکل آئی تھی۔ بائیں جانب کارخانوں کی قطار تھی، پھر یہ کارخانے بھی پیچھے رہ گئے۔ شاہ دین نے اپنے سامنے لگے شیشے میں سے کبھی کبھی پیچھے دیکھ لیتا تھا۔ جب وہ سڑک کا موڑ کاٹتا تو پیچھے ایک نظر ضرور ڈال لیتا۔ ہر موڑ کاٹتے وقت اسے اپنے پیچھے سڑک خالی دکھائی دیتی تھی، لیکن ایک ٹیکسی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس ٹیکسی میں وہی سادھو بیٹھا تھا جو پلیٹ فارم پر شاہ دین کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ سادھو سڑک پر ٹیکسی اس وقت لاتا جب شاہ دین کی گاڑی سڑک کا موڑ کاٹ چکی ہوتی۔ یوں شاہ دین کا برابر پیچھا کیا جا رہا تھا اور اسے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ شہر کے باہر نیم پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ اونچے نیچے پہاڑ اور ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر شاہ دین نے گاڑی پکی سڑک پر سے اتار کر ایک کچی سڑک پر ڈال دی۔ یہ چھوٹی سی سڑک تھی۔ کچھ دور جا کر یہ کچی سڑک بائیں جانب اونچی فصلوں کی طرف گھوم جاتی تھی۔ شاہ دین نے گاڑی دائیں جانب اتار دی۔ اس طرف کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی۔ درخت بڑے تھے، جنگلی جھاڑیاں بھی تھیں۔ ٹیکسی جھاڑیوں کو روندتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر شاہ دین نے گاڑی ایک طرف درختوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی اور بولا، آپ لوگ اتر کر سامنے والے درختوں کی طرف چلیں۔ عبداللہ شاہ اور سلطان گاڑی سے نکلے اور درختوں کی طرف چلنے لگے۔ یہاں زیادہ تر گنجان درخت تھے۔ اتنے میں شاہ دین بھی گاڑی کو محفوظ جگہ پر لگا کر ان کے پاس آ گیا۔ وہ باتیں کرنے لگے۔ سلطان نے کہا، یہ گوہر گنج کا علاقہ ہے نا شاہ جی؟ شاہ دین اسی وقت گردن موڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اسے پیچھے ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے کوئی جھاڑیوں میں راستہ بناتا چلا آ رہا ہو۔ اس نے اشارے سے انہیں بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ خود بھی وہیں بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ یہ نیم جنگلی علاقہ تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ کوئی پرندہ کسی درخت کی شاخ پر بیٹھا برابر بول رہا تھا۔ سلطان نے سرگوشی کی، کون تھا؟ شاہ دین برابر پیچھے جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ شاہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا کوئی پیچھے لگا ہے؟ شاہ دین نے عبداللہ کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ جیب سے ایک چابی نکال کر عبداللہ شاہ کو دی اور کہا، یہاں سے آدھا میل آگے ایک برساتی نالہ آئے گا۔ اس کے دوسرے کنارے پر ایک ٹین کی چھت والا پرانا کوارٹر ہے۔ اس کا تالا کھول کر اندر بیٹھ جانا۔ اس کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا۔ مجھے شک پڑ گیا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اپنی تسلی کر لوں، اب نکل جاؤ۔ عبداللہ شاہ نے چابی لے کر جیب میں ڈال لی۔ وہ اور سلطان جھکے جھکے سے آگے چلنے لگے۔ درختوں کی اوٹ میں آ کر وہ سیدھے ہو کر تیز تیز قدموں سے چل پڑے۔ شاہ دین وہیں سے واپس ہو گیا۔ وہ چوکنا ہو کر جدھر سے آیا تھا اس طرف چل رہا تھا۔ وہ اس مقام پر آ گیا جہاں اس نے درختوں کے پیچھے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر کے اسے جھاڑیوں میں سے نکال کر کچی سڑک پر لے آیا۔ یہ سڑک بھی بالکل خالی پڑی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ پکی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ وہ مشکوک نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں کسی کے چلنے کی آواز ضرور سنی تھی۔ یہ کسی جانور کے چلنے کی آواز نہیں تھی۔ شاہ دین آوازوں کے فرق کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی دیہاتی ادھر سے گزرا ہو، کسی کارخانے کا مزدور وہاں سے گزر گیا ہو۔ شاہ دین کے دل میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہو رہے تھے۔ پکی سڑک کے قریب آ کر اس نے ٹیکسی ایک طرف جھاڑیوں کی آڑ میں کھڑی کر دی اور سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس کی تیز نگاہیں چاروں طرف ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جب کافی دیر گزر گئی
تو شادین نے گاڑی وہیں چھوڑی اور پیدل اس طرف چل پڑا جس طرف اس نے عبداللہ شاہ اور سلطان کو جانے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ جنگلی راستوں میں سے ہوتا برساتی نالے کی دوسری طرف نشیب میں واقع بوسیدہ کوارٹر کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا، پھر جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں کوارٹر پر لگی تھیں جس کا دروازہ بند تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے دونوں مہمان وہاں پہنچ چکے ہیں۔ جب اس کو تسلی ہو گئی کہ وہاں آس پاس کوئی خطرہ نہیں ہے تو جھاڑیوں سے اٹھا اور کوارٹر کے بند دروازے پر آ کر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے پر تالا نہیں تھا۔ اندر سے عبداللہ شاہ نے اٹھ کر کشمیری زبان میں پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ شادین نے کشمیری میں کہا، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ شادین نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ سلطان اور عبداللہ شاہ فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھے تھے۔ سلطان نے پوچھا، خیر خیریت ہے نا شاہ جی؟ ہاں، ابھی تک تو خیر خیریت ہی ہے، میں پیچھے دور تک دیکھ آیا ہوں، بس مجھے شک سا ہوا تھا، تسلی کر لی ہے، پھر بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں زیادہ دیر نہ رکیں۔ عبداللہ بولا، تم ہمیں ہمارے اصلی ٹھکانے پر پہنچا دو، ہم خود وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بتاؤ کہ مہدی شاہ کے بارے میں تمہیں کیا معلومات ہیں؟ شادین کہنے لگا، میری معلومات کے مطابق مہدی شاہ کو فوج نے ہرگنج والے فوجی گیریزن میں نہیں رکھا ہوا۔ تو پھر وہ کہاں پر ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ شادین کہنے لگا، مجھے میرے خاص آدمی نے بتایا ہے کہ مہدی شاہ کو دھارا کھو کے ریلوے کوارٹروں میں کسی جگہ بند کیا ہوا ہے۔ ریلوے کوارٹروں میں تو ریلوے کے لوگ رہتے ہوں گے۔ شادین نے سلطان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، دھارا کھو کے ریلوے کوارٹر ویران پڑے رہتے ہیں۔ یہاں جنگلی درندوں کی اتنی دہشت ہے کہ ریلوے کے جو چند ایک ملازم ہیں وہ رات کو وہیں اسٹیشن پر ہی سوتے ہیں۔ یہاں کوئی اپنی فیملی نہیں رکھتا۔ اسی علاقے میں دن کے وقت بھی اسٹیشن پر شیر نکل آتے ہیں۔ کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو اسے دھارا کھو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلطان نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے مہدی شاہ کو وہاں سے کیسے نکالنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسلحہ مل جائے گا؟ عبداللہ شاہ کہنے لگا، شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ یہ پتہ کر کے بتائیں کہ مہدی شاہ واقعی دھارا کھو کے ریلوے کوارٹروں میں ہے، پھر یہ معلوم کریں کہ وہاں کتنا پہرا لگا ہے۔ آخر وہ فوج کے قبضے میں ہے اور فوج نے وہاں پہرے کا بڑا خاص انتظام کیا ہوا ہوگا۔ شادین بولا، تم لوگ یہاں رہو، یہ ساری باتیں میں آج ہی معلوم کر کے کل صبح تمہیں آ کر ملوں گا۔ میرا آدمی لکڑ ہارے کے حلیے میں رات کو آ کر تمہیں کھانا وغیرہ دے جائے گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ شادین اٹھا، دروازے کے پاس جا کر رک گیا، پیچھے مڑ کر بولا، جانے کیوں میرا دل کسی خطرے کو محسوس کر رہا ہے۔ بہرحال تم لوگ زیادہ باہر نہ نکلنا اور یہ جو پچھلی کھڑکی ہے اس کو بند رکھنا، مگر چٹخنی نہ لگانا۔ خطرہ دیکھو تو اس میں سے بھاگ کر جنگل میں کسی جگہ چھپ جانا، میں تمہیں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ شادین چلا گیا۔ عبداللہ شاہ اور سلطان بوسیدہ دری پر بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ شاہ نے اٹھ کر بند کھڑکی کی چٹخنی اتار دی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے درز میں سے باہر دیکھا، اونچے اونچے درختوں کے نیچے گھاس پر دھوپ چمک رہی تھی۔ سلطان نے پوچھا، شادین خطرے کی بات کر رہا تھا؟ عبداللہ شاہ دروازے سے ہٹ کر سلطان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، تمہارے سامنے ہی اس نے کہا تھا کہ لگتا ہے پیچھے کوئی لگا ہے، یہ خفیہ کا آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ سلطان نے کچھ شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عبداللہ شاہ، تمہیں شادین پر پورا بھروسہ ہے نا؟ عبداللہ شاہ ہنس پڑا، ایسا خیال کبھی دل میں نہ لانا، یہ شخص اپنے 2 جوان بیٹے جہاد کشمیر میں شہید کروا چکا ہے اور 15-20 سال سے ہمارے لیے یہاں اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ سلطان نے معذرت کے سے انداز میں کہا، آئی ایم سوری عبداللہ۔ عبداللہ شاہ جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا تو سلطان نے اسے روک دیا۔ تمباکو کی بو یہاں ہماری موجودگی کا راز فاش کر دے گی، ہو سکتا ہے خفیہ پولیس کا آدمی یہیں منڈلا رہا ہو۔ بیگ میں سے دونوں نے اپنے اپنے ریوالور نکال لیے، ان کا میگزین چیک کیا۔ سلطان نے اٹھ کر کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھول کر درختوں میں دیکھا، پھر پٹ بند کر دیا اور عبداللہ سے کہا، میرا خیال ہے ہم میں سے ایک کو چاہیے کہ باہر نکل کر چھپ جائے تاکہ خفیہ پولیس کا آدمی ادھر آئے تو اسے باہر ہی قابو کر لیا جائے۔ میں باہر جاتا ہوں کیونکہ میں یہاں کے جنگلوں سے واقف ہوں، تم اندر بیٹھو۔ عبداللہ شاہ نے اٹھ کر سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دری پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم اندر بیٹھو۔
میں بھوپال شہر میں مقیم اپنے 3-4 آدمیوں کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی شاہ دین کا ضروری پیغام لے کر آ جائے اور تم اسے خفیہ پولیس کا آدمی سمجھ کر حملہ کر دو۔ بات معقول تھی۔ سلطان کوارٹر کے اندر ہی رہا اور عبداللہ شاہ کھڑکی سے باہر کود گیا۔ سلطان نے اسے درختوں کی طرف دوڑ کر جاتے دیکھا اور کھڑکی بند کر دی۔ عبداللہ شاہ کوارٹر سے تھوڑے فاصلے پر املی کے ایک گھنے درخت کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ ریوالور اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہاں خطرے کے کوئی نشان یا آثار نہیں تھے۔ یہ نیم پہاڑی نیم جنگلی علاقہ تھا۔ شہر قریب ہی تھا۔ درختوں سے پہلے کھیتیاں تھیں جہاں اونچی اونچی فصل کھڑی تھی۔ تھوڑا تھوڑا جنگل کا ماحول بھی تھا اور شہر کے اثرات بھی تھے۔ خاموشی ضرور گہری تھی۔ کسی وقت پکی سڑک کی جانب سے کسی ٹرک کے گزرنے کی دھیمی سی آواز آ جاتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ خطرہ ان دونوں کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ جو سادھو بھوپال کے اسٹیشن پر سے ان لوگوں کے پیچھے لگا تھا، اس نے ان دونوں کو کوارٹر میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ سادھو وہاں سے سیدھا بھوپال خفیہ پولیس کے انسپکٹر ہری پرشاد کے آفس میں پہنچا۔ ہری پرشاد نے بھویں سکیڑ کر پوچھا، رام داس کیا خبر لائے ہو؟ سادھو رام داس، جو اصل میں بھوپال کی خفیہ پولیس کا آدمی تھا، سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، سر، آج شاہ دین کی اصلیت بھی ظاہر ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو بھی دیکھ آیا ہوں جو جموں کشمیر کے کمانڈو لگتے ہیں۔ ہری پرشاد کی اینک اس کے ناک پر کھسک گئی۔ اس نے انگلی سے اینک کو ناک پر سیدھا کیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جموں کشمیر کے کمانڈو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ کمانڈوز ہیں؟ ہری پرشاد نے فوراً ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر انٹرکام پر ایک نمبر ملایا اور بولا، سر، میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں، بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ رام داس سمجھ گیا کہ ہری پرشاد آئی جی خفیہ پولیس سے بات کر رہا ہے۔ ہری پرشاد نے اوکے سر، آئی ایم کمنگ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور رام داس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، میں ٹھاکر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اگر تمہاری اطلاع غلط نکلی تو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ رام داس نے کہا، ہری پرشاد جی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں شرط لگاتا ہوں کہ دونوں کشمیری مجاہد ہیں۔ ہری پرشاد کمرے سے نکل گیا۔ رام داس، جو سادھو کے بھیس میں تھا، ٹانگیں لمبی کر کے سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہری پرشاد واپس آ گیا۔ میں پولیس گارڈ لے کر انہیں پکڑنے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ سر، شاہ دین کو بھی اسی وقت قابو کر لیں، نہیں تو وہ روپوش ہو جائے گا، ہری پرشاد انسپکٹر نے کہا۔ اس کو گرفتار کرنے پولیس روانہ ہو گئی ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ شہر سے باہر نیم جنگلی علاقے ویران کوارٹر میں سلطان بوسیدہ دری پر لیٹا نسرین کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اس دن کو تصور میں لا کر خوش ہو رہا تھا جب وہ پاکستان پہنچ کر نسرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے پاس بیٹھا ہوگا۔ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر عبداللہ شاہ درخت کی اوٹ میں اس کے تنے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ ماحول کی خاموشی اور خطرے کے نہ ہونے کے احساس نے اس پر غنودگی سی طاری کر دی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پولیس نے چاروں طرف سے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اچانک عبداللہ شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ریوالور نکال لیا۔ اسے کوارٹر کی جانب خشک پتوں پر انسانی قدموں کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ آواز اب اسے اپنے عقب میں بھی سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، درختوں کے پیچھے کچھ سپاہی تیزی سے جھاڑیوں کو پھلانگتے اس کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ 1 سیکنڈ میں عبداللہ شاہ ساری صورتحال سمجھ گیا۔ کسی نے مخبری کر دی تھی۔ سلطان کوارٹر کے اندر تھا۔ کیا اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ پولیس اس کی طرف بڑھ رہی ہے؟ نہیں، اسے کہاں سے معلوم ہوا ہوگا؟ سلطان کو خبردار کر دینا چاہیے۔ عبداللہ شاہ بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ اونچا کر کے فائر کر دیا۔ فائر کا دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی عبداللہ جھاڑیوں میں ایک طرف گر پڑا۔ فائر کی آواز نے سلطان کو اپنے رنگین تصورات سے چونکا دیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا، ریوالور نکال ہی رہا تھا کہ کوارٹر کے دروازے کا ایک پٹ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اس کے سامنے انسپکٹر ہری پرشاد اپنے آدھی درجن سپاہیوں کے ساتھ پستول تانے کھڑا تھا۔ سپاہیوں کی رائفلوں کا رخ بھی سلطان کی طرف تھا۔ ریوالور پھینک دو، تم ہماری حراست میں ہو۔ سلطان کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ریوالور پھینک دیا۔ سپاہیوں نے سلطان کو قابو میں کر کے اسے ہتھکڑی لگا دی۔ ہری پرشاد تیزی سے باہر نکل گیا۔ ادھر سے فائر ہوا تھا۔
معلوم کرو پولیس پارٹی کا کوئی آدمی تو نہیں مارا گیا۔ اتنے میں ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ ایک کشمیری کمانڈو درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ فائر اس نے اپنے ساتھی کو خبردار کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کو پکڑا ہے کہ نہیں؟ انسپیکٹر نے چیخ کر پوچھا۔ سر، وہ بھاگ گیا ہے، ہمارے 4 آدمی اس کے پیچھے گئے ہیں۔ انسپیکٹر ہری پرساد نے اپنے آدمیوں سے کہا، چلو اسے لے چلو۔ سلطان کو یہ سن کر تسلی ہوئی کہ عبداللہ شاہ پکڑا نہیں گیا، بھاگ گیا ہے۔ وہ تجربے کار مجاہد ہے، پولیس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پولیس سلطان کو لے کر پکی سڑک پر آ گئی۔ یہاں پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ان میں رام داس سادھو بھی بیٹھا تھا۔ سلطان کو یاد آ گیا کہ اس سادھو کو اس نے ریلوے پلیٹ فارم پر بھی دیکھا تھا۔ رام داس سادھو نے ہری پرساد سے پوچھا، سر، دوسرا آدمی کہاں ہے؟ وہ فرار ہو گیا ہے، مگر ہمارے آدمی اسے پکڑ لیں گے، بھاگ کر کہاں جائے گا؟ عبداللہ شاہ تجربے کار کمانڈو ضرور تھا، مگر وہ بھوپال شہر اور اس کے گرد و نواح کے جنگلی علاقوں سے واقف نہیں تھا۔ شاہ دین نے کہا تھا کہ اگر چھاپا پڑ جائے تو قریب کے جنگل میں جا کر چھپ جانا، میں تمہیں وہاں سے لے لوں گا۔ کمانڈو ایک بار پولیس کے نرغے سے نکل جائے تو پھر اس کا ہاتھ آنا محال ہوتا ہے۔ یہ بات خاص طور پر ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتی ہے کہ پولیس کے چنگل سے نکل کر اپنے آپ کو کیسے روپوش کرنا ہے۔ عبداللہ نے ریوالور کا فائر کر کے سلطان کو خبردار کیا اور خود درختوں کی طرف دوڑ پڑا۔ پولیس اس کے پیچھے لگی تھی۔ اس کے ریوالور میں گولیاں بھری ہوئی تھیں، مگر اس نے دیکھ لیا تھا کہ پولیس کی نفری زیادہ ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ وہ ان سب کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی اپنی جان جانے کا خطرہ بھی تھا، اور یہ بات اس کے مشن کے خلاف تھی۔ جدھر اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں، عبداللہ اس طرف کو دوڑ پڑا۔ پولیس کے سپاہیوں کی آوازیں اسے اپنے پیچھے برابر سنائی دے رہی تھیں۔ اوپر تلے 2-3 فائر ہوئے۔ ایک گولی اس کے قریب سے جھاڑیوں کے پتوں کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ عبداللہ شاہ نے رخ بدل لیا۔ پہلے وہ بالکل سیدھا ہو کر دوڑ رہا تھا اور جھاڑیوں نے اسے چھپا رکھا تھا۔ اب وہ جھک گیا۔ بائیں جانب رخ کرنے کے بعد عبداللہ شاہ جھاڑیوں میں جھک کر جس قدر تیز دوڑ سکتا تھا، دوڑتا ہوا پیچھے آنے والی پولیس کے پہلو میں نکل آیا۔ سپاہی بالکل سیدھ میں اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ عبداللہ ایک جگہ گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسے سپاہیوں کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ 3-4 سپاہی بھاگتے ہوئے اس کے قریب سے آگے نکل گئے تھے۔ سپاہی اکا دکا فائر بھی کرتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی سپاہی آگے نکل گئے، وہ جھک کر بائیں جانب بڑھنے لگا۔ جھاڑیاں ختم ہوئیں تو سامنے کھیت آ گئے۔ کھیت میں اونچی فصل کھڑی تھی۔ اس نے اٹھ کر مینڈ کو پار کیا اور فصل میں گھس گیا۔ فصل میں گھسنے کے بعد وہ بالکل ساکن ہو کر بیٹھا رہا تھا۔ اس کے چلنے سے فصل ہلتی تھی اور دور سے دیکھنے والے کو شک پڑ سکتا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں رکنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ کوئی 3 منٹ کے بعد فصل کے اندر ہی اندر وہ آگے چلنے لگا۔ وہ اس طرح رینگ رہا تھا کہ فصل کا حصہ ہلتا ہوا دکھائی نہ دے۔ کھیت ختم ہو گئے۔ عبداللہ شاہ نے اونچے اونچے ٹانڈوں کو تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا۔ سامنے ایک پکی سڑک تھی۔ یہ وہی پکی سڑک تھی جس پر سے انسپیکٹر ہری پرساد سلطان کو جیپ میں بٹھا کر تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ کوئی ذیلی سڑک تھی۔ عبداللہ بھاگ کر سڑک کی دوسری طرف آیا۔ آگے تھوڑا سا نشیب تھا۔ نشیب میں ایک گندا نالا بہہ رہا تھا۔ نالے میں جو پانی بہہ رہا تھا اس کی چوڑائی زیادہ نہیں تھی۔ عبداللہ نے پھلانگ کر نالا پار کیا اور کنارے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ویران میدان تھا جہاں گائیں چر رہی تھیں، اور اس کے پیچھے بھوپال شہر کی عمارتیں اور مکان غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں مل گجی رنگ کے دکھائی دے رہے تھے۔ عبداللہ شاہ اصل میں گھنے جنگل کی طرف نکل جانا چاہتا تھا، مگر شہر کی طرف نکل آیا تھا۔ اب وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ واپس جاتا ہے تو پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ عبداللہ نے شہر کا رخ کر لیا۔ وہ کھلے میدان میں سے گزرنے کے بعد بھوپال شہر کی آبادی میں داخل ہو گیا۔ سامنے شہر کا ایک بوسیدہ پرانا دروازہ تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ پولیس کے لال وردی والے 2 سپاہی پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ عبداللہ شاہ شہر کے دروازے میں سے ہوتا ہوا ایک گنجان آبادی والے بازار میں آ گیا، جہاں ٹریفک کافی تھی۔ ذرا آگے جا کر اس نے پیچھے دیکھا، دونوں سپاہی ابھی تک اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بازار چھوٹا تھا، دونوں طرف دکانیں تھیں۔
گلی کوئی نہیں تھی، ورنہ وہ گلی میں گھس جاتا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا گیا، بازار دائیں جانب مڑ گیا۔ موڑ گھومنے کے بعد چند قدم چل کر عبداللہ ایک ریڑے کی اوڑ میں ہو گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اب 2 سپاہی نہیں تھے، صرف ایک سپاہی چلا آ رہا تھا۔ سپاہی بھی تیز تیز چلا آ رہا تھا، صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ عبداللہ کے پیچھے لگا ہے۔ عبداللہ دوڑنے سے گریز کر رہا تھا، اگر وہ دوڑتا ہے تو بازار میں شور مچ جاتا اور لوگ اسے پکڑ لیتے۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگا۔ اچانک پیچھے سے سیٹی کی آواز آئی۔ سپاہی نے سیٹی بجائی تھی۔ رک جاؤ، سپاہی نے عبداللہ شاہ کو آواز دی۔ اب بات واضح ہو گئی تھی، یہ سپاہی اسے ہی پکڑنے آ رہا تھا۔ عبداللہ شاہ دوڑ پڑا، بائیں جانب جو پہلی گلی آئی وہ اس میں گھس گیا۔ اسے اپنے پیچھے سپاہی کے دوڑنے کی بھی آواز سنائی دی۔ اس کی بدقسمتی کہ گلی آگے بند تھی۔ سامنے کسی اسکول کا دروازہ تھا جس کے اوپر حمیدیہ مسلم گرلز ہائی اسکول لکھا تھا۔ عبداللہ شاہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اسکول کے گیٹ میں سے ہوتا ہوا جو سامنے کمرہ آیا اس میں گھس گیا۔ سامنے ایک عورت میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھی رجسٹر کھولے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے ایک مرد کو ایک دم سے اندر آتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ کون ہیں آپ؟ عبداللہ شاہ نے کہا، میں مسلمان ہوں بہن، پولیس میرے پیچھے لگی ہے، صرف 2 منٹ کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ یہ بات اس کے منہ میں تھی کہ پولیس کانسٹیبل اندر آ گیا۔ اس نے رائفل تان لی اور عبداللہ شاہ سے کہا، اپنا منہ دیوار کی طرف کر لو، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا، مجھے اسی کا آرڈر ہے۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ عبداللہ شاہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ریوالور اس کی جیب میں تھا مگر وہ اسے چلا نہیں سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ پولیس کانسٹیبل فائر کر دے گا۔ وہ کشمیری کمانڈو تھا اور کانسٹیبل کو یقیناً یہ حکم مل گیا ہوگا کہ کمانڈو بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے شوٹ کر دو۔ عبداللہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ کانسٹیبل نے پلک جھپکنے میں عبداللہ کو ہتھ کڑی لگا دی۔ ہتھ کڑی کی زنجیر کانسٹیبل کی پیٹی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے سراسیمہ ہیڈ مسٹریس سے مخاطب ہو کر کہا، معاف کرنا بہن جی، یہ مفرور قیدی تھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے پاس ریوالور بھی تھا، یہ دیکھیں۔ کانسٹیبل نے عبداللہ شاہ کی جیب سے ریوالور نکال کر اپنے قبضے میں کر لیا، پھر اسے دھکا دے کر کہا، چلو تھانے، تمہارے ساتھی کو تو ہم نے پہلے ہی پکڑ لیا ہے۔ عبداللہ شاہ خاموشی سے کمرے سے نکل کر کانسٹیبل کے آگے آگے چل پڑا۔ کانسٹیبل نے عبداللہ کی گردن کو ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا۔ گلی بازار کے لوگ دلچسپی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ کانسٹیبل بازار کو چھوڑ کر ایک اور گلی میں داخل ہو گیا۔ اس نے عبداللہ شاہ کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا، جلدی جلدی چلو۔ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا تھا۔ جب وہ آدمی قریب سے گزر گیا تو کانسٹیبل نے عبداللہ کی گردن کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ خاموش تھا۔ وہ ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں آ جاتے، پھر ایک بازار کو پار کیا اور ایک اور گلی میں آ گئے۔ عبداللہ شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کانسٹیبل اسے گلیوں گلیوں کیوں لے جا رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ شارٹ کٹ ہو۔ کانسٹیبل بازار میں نہیں چل رہا تھا، بازار آتا تو وہ اسے پار کر کے کسی اور گلی میں داخل ہو جاتا۔ عبداللہ شاہ کے ہاتھ پیچھے تھے اور ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کانسٹیبل سے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ مجھے ہتھ کڑی لگا کر سارے شہر میں ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا پولیس اسٹیشن ابھی کتنی دور ہے؟ کانسٹیبل نے ایک گلی میں گھومتے ہوئے آہستہ سے کہا، خاموش رہو، آ گیا ہے تھانہ۔ یہ ایک چھوٹی سی گلی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ گلی میں دن کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اونچے اونچے لکڑی کے چھجوں والے مکان ایک دوسرے کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ کانسٹیبل عبداللہ کو لے کر ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ عبداللہ بڑا حیران ہوا کہ یہ سپاہی اسے تھانے لے جا رہا تھا، یہاں کس لیے لے آیا ہے اور یہ کس کا مکان ہے؟ پھر سوچا، ہو سکتا ہے یہ اس کا اپنا مکان ہو اور گھر سے کوئی چیز لینے آ گیا ہو۔ مکان کی ڈیوڑی میں بڑی کمزور روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ کانسٹیبل نے اندر آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ عبداللہ شاہ کی ہتھ کڑی کھول دی۔ عبداللہ شاہ اس کا منہ تکنے لگا۔ کانسٹیبل نے ڈیوڑی کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور کہنے لگا، میں مسلمان ہوں۔ کشمیر میں بھارتی فوج مسلمانوں پر جو ظلم کر رہی ہے اس سے میرا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ تم کشمیری مجاہد جہاد کر رہے ہو، میرے پیچھے پیچھے اوپر آ جاؤ۔ عبداللہ شاہ جیسے گھپ اندھیرے سے ایک دم چکا چوند روشنی میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال اتنی تیزی سے بھی بدل سکتی ہے۔
وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ کانسٹیبل کے پیچھے وہ بھی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر والی منزل کا دروازہ بند تھا۔ اس نے سلمیٰ کا نام لے کر آواز دی، دروازہ کھل گیا۔ وہ دوسری منزل میں آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کونے میں ایک پلنگ بچھا تھا جس پر بستر طے کر کے رکھا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ برتن لگے تھے، کونے میں کھرا تھا، چوکی پڑی تھی اور کچھ برتن پڑے تھے۔ دروازہ 15-16 سال کی ایک سانولی لڑکی نے کھولا تھا۔ کانسٹیبل نے عبداللہ شاہ کو پلنگ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فاطمہ سے کہا، بیٹی چائے بنا دو، دلی سے میرے دوست آئے ہیں، ہم اوپر والے کمرے میں جاتے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ ساتھ لے آنا۔ اچھا ابو۔ فاطمہ نے عبداللہ شاہ پر ایک نظر ڈالی اور سلام کر کے کچن میں داخل ہو گئی۔ اوپر والا کمرہ بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ ایک پرانا پلنگ، 2-4 ٹین کے صندوق اور 2 بوسیدہ کرسیاں۔ عبداللہ شاہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہاں تو یہ کانسٹیبل اسے الٹی ہتھ کڑی لگا کر تھانے لے جا رہا تھا اور کہاں اب وہ ہتھ کڑی کھول کر اسے مہمان کے طور پر اپنے گھر لے آیا تھا اور چائے سے اس کی تواضع کر رہا تھا۔ کہیں اس میں بھی کوئی چال تو نہیں ہے؟ عبداللہ شاہ نے سوچا، ہو سکتا ہے اسے تھانے کی طرف سے اس قسم کی ہدایت ملی ہو کہ تم یہ ڈرامہ کرو اور کشمیری کمانڈوز کی حمایت حاصل کر کے اس سے باقی ساتھیوں کے بارے میں معلوم کر لینا۔ عبداللہ شاہ محتاط ہو گیا۔ اس نے رسمی طور پر کانسٹیبل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ مسلمان خواہ کسی ملک کا ہو، وہ دوسرے مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ کانسٹیبل نے اپنی بیلٹ ڈھیلی کی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم جوتے اتار کر پلنگ پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا ریوالور میرے پاس تمہاری امانت ہے، جب کہو گے تمہیں دے دوں گا۔ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام تو خلیل احمد ہے، مگر گھر میں بھی اور تھانے میں بھی سب مجھے چاند میاں کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں آدمی دبلا پتلا کمزور سا ہوں، مگر مسلمان بڑا پکا اور طاقتور ہوں۔ اس کا ثبوت تمہیں مل گیا ہے کہ میں نے تمہیں حوالات میں بند کرنے کے بجائے اپنے گھر میں رکھ کر کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ میں نے اپنی نوکری بھی خطرے میں نہیں ڈالی، بلکہ اپنا اور اپنی اکلوتی بیٹی کا مستقبل بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عبداللہ شاہ ابھی تک گو مگو کی حالت میں تھا۔ اسے بھوپال پولیس کے اس دبلے پتلے سانولے کانسٹیبل پر پوری طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا مگر یقین کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دل کا صاف بھی ہو سکتا تھا اور یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر کہا، سگریٹ پیو گے؟ عبداللہ شاہ سگریٹ پیتا تھا، اس کا دل بھی چاہ رہا تھا، مگر اس نے احتیاط کے طور پر سگریٹ نہ لی۔ شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ چاند میاں ہنس پڑا، میں نے ناولوں میں پڑھا ہے کہ کمانڈو سگریٹ نہیں پیتے کیونکہ تمباکو کی بو سے دشمن ان کا سراغ لگا سکتا ہے۔ سگریٹ کے کش لگانے لگا، بڑا گھٹیا سگریٹ تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چاند میاں نے پوچھا۔ عبداللہ شاہ زیر لب مسکرایا، کیا پولیس کو میرا نام معلوم نہیں؟ وہ اپنا نام بتانا نہیں چاہتا تھا۔ کانسٹیبل چاند میاں نے چٹکی بجا کر سگریٹ کا گل جھاڑتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی صاحب، اس وقت نہ تو میں پولیس کا آدمی ہوں اور نہ تم پولیس چوکی میں ہو، لگتا ہے تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے۔ واہ واہ بھائی صاحب، میں نے تو تمہارے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو داؤ پر لگا دیا ہے اور تم مجھ پر شک کر رہے ہو کہ شاید میں تمہیں اس طریقے سے پولیس کے جال میں پھنسا رہا ہوں۔ سیڑھیوں میں سے فاطمہ نے آواز دی، ابا چائے لے آؤں؟ چاند میاں نے جلدی سے لوہے کی ایک کرسی آگے کی اور کہا، ہاں بیٹا لے آؤ لے آؤ۔ چائے کے ساتھ سموسے بھی تھے۔ فاطمہ نے شرماتے ہوئے کہا، ابا کوئی باہر جانے والا نہیں تھا، صبح جو آپ سموسے لائے تھے وہی گرم کر دیے ہیں۔ جیتی رہو بیٹی جیتی رہو، یہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں، ان کے ساتھ کوئی تکلف نہیں ہے۔ تم جاؤ اور سنو، اگر کوئی آ کر پوچھے تو کہہ دینا کہ تھانے گئے ہیں، گھر پر نہیں ہیں۔ اچھا ابا۔ فاطمہ چلی گئی۔ چاند میاں پیالیوں میں چائے ڈالنے لگا، تم اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، میرے لیے تو تمہارا مسلمان ہونا ہی کافی ہے، لو چائے پیو۔ چاند میاں نے چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد سگریٹ کا لمبا کش لگایا اور چٹکی سے گل جھاڑتے ہوئے بولا، جانتے ہو میرے ساتھ کشن لال سپاہی بھی تھا، میں نے تو دل میں فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ تمہیں بچا لوں گا، تمہارے ساتھی کو میں نہیں بچا سکا، وہ کوارٹر میں ہی پکڑ لیا گیا، اور اگر تم بھی کوارٹر میں ہوتے تو میں وہاں بھی تمہیں نہ بچا سکتا،
یہ تو قدرت نے سبب بنا دیا کہ تم بھاگ گئے اور میں اور کشن لال سپاہی تمہارے پیچھے دوڑے اور شہر تک تعاقب کرتے آ گئے۔ میں کشن لال کو جان بوجھ کر غلط سمت بتاتا رہا اور وہ ادھر فائر کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ضرور اس نے جھاڑیوں میں تم پر بالکل سیدھا فائر کیا تھا، مگر تم بچ گئے۔ شہر میں آ کر جب تم گلیوں میں روپوش ہو گئے تو میں نے کشن لال سے کہا تم دوسری طرف گلی میں جا کر دیکھو، اور میں اس طرف سے ملزم کے پیچھے جاتا ہوں۔ اس کے سامنے میں تمہیں نہیں پکڑ سکتا تھا، اگر پکڑ لیتا تو پھر بچا نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ شاہ نے کہا کشن لال گلی کی نکڑ پر تمہارا انتظار کرتا ہوگا، اس کو کیا جواب دو گے؟ چاند میاں ہاتھ کو جھٹک کر بولا